آپ کیا فرماتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے یا ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا جائے، کیا بہتر ہے؟ دونوں صورتیں مفید ہیں۔ قرآن مجید بغیر ترجمے کے پڑھنا بھی ثواب ہے، بالکل، ترجمے کے ساتھ پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ہیں، سبحان اللہ، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، ٹھیک۔ اب الف لام میم کے پڑھنے پر ثواب ہے، اس کا معنی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں پتہ۔ نہیں پتہ نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی نہیں پتہ تب بھی پڑھنے میں ثواب ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ نے مثال بھی الف لام میم کی دی ہے۔ کیا بات ہے، تو یہی معاملہ پورے قرآن کا ہے کہ پورا قرآن مجید آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے ہر حرف کے اوپر نیکی ثواب ملے گا۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو قل هو اللہ شریف کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، سبحان اللہ، یعنی 3 مرتبہ پڑھے جی، تو یہ ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کیا اس میں یہ ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھے تو ہی یہ ثواب ملے گا، ویسے ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہے، مطلقاً فرمایا ہے، یعنی قید نہیں ہے کہ سمجھ کے ہی پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے گا تو بھی یہی ثواب ملے گا پورے قرآن کا۔ اس کے علاوہ آپ جتنی بھی وہ آیتیں سورتیں کہ جن کے فضائل بیان کیے گئے اس میں کہیں بھی سمجھنے کی شرط نہیں ہے، یعنی سمجھنا ساتھ میں ہے تو نور علی نور، نور قرآن اور نور فہم قرآن، نور علی نور، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھا نہیں تو اس کے لیے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس کا ثواب ہی کوئی نہیں۔ جتنی بھی آیات پڑھنے کا فرمایا گیا، سورہ حشر کی آیتیں، فرمایا کہ جو صبح پڑھے گا 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے، جو شام کو پڑھتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے اس کو سمجھ کے آیتیں پڑھی ہوں، بغیر سمجھ کے پڑھی تو بھی ثواب ہے۔ آیت الکرسی رات کو پڑھیں گے تو شیطان سے حفاظت رہے گی، صبح تک شیطان سے بچت رہے گی، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھے گا تو حفاظت رہے گی، ورنہ شیطان چڑھ دوڑے گا اس کے اوپر، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ جتنے بھی فضائل ہیں ان سب میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ سب مطلق ہیں، سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں وہ فوائد وہ فضائل مل جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت اعلیٰ ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنا ایسا نہیں ہے کہ اس کی تحقیر کی جائے، اسے بالکل کالعدم سمجھا جائے اور اسے بلٹل کیا جائے، ڈیگریڈ کیا جائے اور اس کو یوں کہیں کہ بھائی اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی اپنی عظمت ہے، وہ عربی کے اندر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا تو ہمارا قصور ضرور ہے، ہماری کمی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو خدا کا کلام پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، وہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک عظیم شے ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور چیز، سمجھ کے پڑھنا، تو دیکھیں سمجھ کے پڑھنا یہ یوں کہہ لیں کہ بڑا مؤکد ہے، اس کی تاکید ہے کہ آدمی قرآن پاک پڑھے تو سمجھے، اس کی تاکید ہے، لیکن یہ تاکید ہے، سمجھے، بڑی فضیلت ہے، قرآن کی کئی آیتوں پر عمل ہے جس میں قرآن سمجھنے کا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا فرمایا گیا، ان سب آیتوں پر عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ کی جو حدیثیں ہیں قرآن سمجھنے کے بارے میں ان پر عمل ہے، تو وہ سارے فضائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تو لہذا سمجھ کے پڑھنا یوں کہہ لے کہ بہت اعلیٰ ہے۔ آج کے زمانے میں آسان بھی ہو گیا، اگر کسی کو پڑھنا آتا ہے تو اردو میں، انگلش میں، عربی میں، ہر زبان میں تقریباً قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر آپ کو مل جائے گا، اور اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو آج کل ہر زبان کے اندر یا کم از کم ہمارے اردو انگلش کے اندر تو اس کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ آپ کو ریکارڈنگ کے اندر مل جائے گا، سننے کے لیے مل جائے گا، تو لہذا یہ چیزیں جو ہے نا یہ موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔